السلام علیکم دوستو، میرا نام شبانہ ہے اور میں 20 سال کی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گرمی اپنے عروج پر تھی اور میں صرف 17 سال کی تھی۔ ابو کا انتقال ہو چکا تھا جب ہم بہن بھائی بہت چھوٹے تھے۔ میرا ایک بھائی تھا جواد جاب کرتا ہے اور امی ہاؤس وائف ہیں۔ گرمی اپنے عروج پر تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل پر گیم کھیل رہی تھی، تبھی دروازے پر بیل بجی۔ یوں تو کوئی بھی ہمارے گھر اتنا زیادہ آتا جاتا نہ تھا۔ پڑوس کی ایک خالہ تھی جو امی کی طرف آتی تھی اور وہ بھی کبھی کبھار ہی آیا کرتی تھی۔ میں اٹھی، امی کی طرف دیکھا تو وہ بے سود ہو کر سوئی ہوئی تھی، کیونکہ گرمی کی وجہ سے تھکن ہو جاتی تھی اور امی اکثر ہی دن کو سو جایا کرتی تھی۔ پھر میں دروازے پر گئی اور جھریوں سے جھانکنے لگی کہ سامنے سے ایک لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبہ تھا۔ میں بہت سوچنے لگی کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے اور اس ڈبے میں کیا ہوگا۔ پھر دروازے کو کھولا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے بھائی نے یہ کمپیوٹر لانے کو کہا تھا، اس کو سیٹ کرنا ہے، آپ پلیز مجھے بتا دیں ان کا کمرہ کہاں ہے۔ وہ لڑکا دکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ اس کے ہونٹ بہت زیادہ گلابی تھے اور رنگت دودھ جیسی سفید تھی۔ اس کے بال بھی کافی سلکی تھے۔ اس نے بلیک کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ ڈبہ ہاتھ میں لیے میں اسے بھائی کے کمرے کی طرف لے آئی اور امی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے سوچا کہ یہ کمپیوٹر یہاں سیٹ کر کے چلا جائے گا، کیونکہ بھائی کو آفس میں بہت زیادہ کام ہوتا تھا اور وہ اپنے دوست کا لیپ ٹاپ استعمال کرتے تھے۔ مگر کچھ دنوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے گھر پر ہی کمپیوٹر سیٹ کر لیں گے اور آفس کا بہت سارا کام گھر پر ہی کیا کریں گے، کیونکہ وہ کمانے والے ایک ہی تھے اور کھانے والے ہم 3 افراد۔ ابھی تک بھائی کی شادی بھی نہ ہو سکی تھی، کیونکہ گھر کے خرچے میں ہی سارے پیسے نکل جاتے تھے۔ اب بھائی نے اوور ٹائم کرنے کا سوچا تھا، اس لیے وہ گھر پر کمپیوٹر سیٹ کروانا چاہتے تھے۔ پھر میں اس لڑکے کو کمرے میں لے آئی جو لگ بھگ 19 سال کا معلوم ہو رہا تھا۔ جب کمرے میں آئے تو اس نے کمپیوٹر کو ٹیبل پر رکھا۔ گرمی بہت تھی، وہ پسینے سے شربور ہو چکا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میڈم ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور جلدی سے کچن میں جا کر فریج سے پانی نکالا۔ میں پانی نکال کر آئی تو وہ لڑکا تب تک بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کا یوں بیٹھنا مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ پھر میں نے اسے پانی پلایا تو وہ کہنے لگا، میں اس کمپیوٹر کو چلا کے دیکھوں گا، آپ پلیز میری تھوڑی مدد کر دیں۔ پھر اس نے کہا کہ گھر میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس کا یہ سوال کرنا مجھے بہت عجیب لگا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ امی ہیں مگر اس وقت وہ سو رہی ہیں۔ پھر میں اس کے ساتھ سوئچ وغیرہ ڈالنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ تبھی اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا۔ اس کا ہاتھ اتنا نرم و ملائم تھا کہ آج تک میں نے کسی بھی لڑکے کا اتنا ملائم ہاتھ نہ دیکھا تھا۔ جس پر اس نے بھی نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور میں نے بھی اسے دیکھا۔ ہم دونوں کی نظریں ملیں، مگر میں نے فوراً ہی اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ پھر اس نے جلدی سے ہاتھ ہٹایا اور دوسرا گلاس پانی کا بھر کے پی گیا۔ پھر میں تھوڑا پیچھے ہٹی تو وہ خود ہی ساری سیٹنگ کرنے لگا اور میں دروازے پر کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت سے پیدا ہونے لگی، کیونکہ آج تک میں کسی بھی لڑکے کے ساتھ اتنا کلوز ہو کر نہ کھڑی تھی اور نہ ہی بات کی تھی۔ یہ پہلا لڑکا تھا جس پہ میں اتنا کلوز ہو کر کھڑی تھی، کیونکہ بھائی بہت سخت مزاج تھے۔ وہ کسی کو بھی اپنے گھر نہ بلاتے تھے، وہ اپنے سارے دوستوں سے باہر ہی مل لیا کرتے تھے۔ مگر اب مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ بھائی نے کس طرح سے اس لڑکے کو بھیج دیا تھا۔ میں اپنا موبائل کمرے میں ہی رکھ کر آئی تھی۔ وہ لڑکا کافی دیر تک کمپیوٹر کو سیٹ کرتا رہا۔ بالآخر کمپیوٹر چل ہی گیا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے بھلا کس طرح سے آ سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ادھر آئیں یہ دیکھیں۔ پھر میں ان کے قریب آئی اور کمپیوٹر میں دیکھنے لگی۔ اچانک ہی وہ میرے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کی کوئی چیز مجھے ٹکرانے لگی۔ میں کانپنے لگی اور وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب میں بری طرح سے بے چین ہونے لگی تھی اور اس کے پسینے سے نکلتی ہوئی
ایک عجیب سی خوشبو مجھے مدہوش کر رہی تھی۔ اس نے بہت اچھا پرفیوم لگایا ہوا تھا۔ پھر وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک خمار اتر آیا تھا۔ اس نے میرے چہرے سے بال ہٹائے اور کہنے لگا، آپ تو بہت زیادہ پیاری ہو، ماشاءاللہ، آپ کو بہت فرصت سے بنایا گیا ہے۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، اچھا میں چلتا ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے، مگر میں اسے کسی بھی وجہ کے بغیر یہاں روک بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور میں ایک ٹھنڈی آہ بھرتی رہ گئی۔ پھر رات کو بھائی آئے تو میں نے ان کو بتایا کہ کمپیوٹر والا آیا تھا، تو اس نے کہا، میں نے تمہیں کتنی فونز کی، تم نے ایک بھی کال ریسیو نہیں کی، تم کہاں گئی تھی کہ میرا فون ہی نہیں سنا۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر دروازے پر دستک ہو تو تم امی کو اٹھا دینا اور ان کو ہی دروازے پر بھیج دینا، خود نہ چلی جانا۔ میں نے کہا، بھائی وہ لڑکا خود ہی کمپیوٹر سیٹ کر کے چلا گیا، میں نے صرف اس کو کمرہ دکھایا۔ تو بھائی مجھے بہت غصے سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تم تو اس کے ساتھ چھوٹے سے کمرے میں نہیں گئی تھی نا؟ پھر میں نے بھائی سے جھوٹ بولا کہ نہیں بھائی، میں کیوں اس کے ساتھ جاؤں گی؟ تو بھائی مطمئن ہو گیا۔ اگلے دن پھر اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں پھر ایک ڈبہ تھا اور کہنے لگا کہ میں انٹرنیٹ کا کنیکشن سیٹ کرنے آیا ہوں، اسی کمپیوٹر پر جو کل یہاں رکھ کر گیا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کا بولا اور اس کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ اس نے ابھی وہ ڈبہ کھولا ہی نہ تھا۔ میں نے جیسے ہی پانی رکھا تو اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ میں ساری رات تمہارے خیالوں کی وجہ سے سو نہیں سکا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ میری بھی حالت اسی کی جیسی تھی۔ پھر اس نے مجھے زور سے پکڑ لیا اور اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے بھی اسے گلے لگا لیا تھا۔ اس کی خوشبو سے میں نڈال ہو رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سے ہم دونوں بستر پر لیٹ گئے اور وہ میرے بالوں سے کھیلنے لگا۔ اس کی کوئی چیز مجھے بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ پھر میں نے شرماتے ہوئے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ خود ہی دیکھ لو، میں کیوں بتاؤں؟ پھر میں اسے کہنے لگی کہ مجھے شرم آ رہی ہے، میں نے آج تک کبھی بھی یہ احساس محسوس نہیں کیا جو مجھے آج ہو رہا ہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، اگر دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھ لو۔ میں شرما کر رہ گئی اور میں نے ہاتھ سے اس کو نیچے کرنا چاہا، مگر وہ نیچے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تبھی اس نے کس کر مجھے پکڑا اور وہ نوکیلی چیز مجھے چبھ گئی۔ میرے منہ سے ایک آہ نکلی۔ اس نے اپنے ہونٹوں سے اس کو دبا لیا اور میرے گلاب جیسے پنکھڑیوں والے ہونٹوں سے جیسے رس پینے لگا۔ پہلے کچھ ہی دیر بعد اس نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا اور پھر سے آ کر بستر پر بیٹھ گیا، مگر اس بار میں لیٹی ہوئی تھی اور وہ میرے پیروں کی طرف بیٹھا ہوا تھا۔ پھر مجھے آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیر لیے اور آنکھیں بند کر دیں۔ اب میرے ہاتھ میرے چہرے پر تھے اور وہ آہستہ سے ہوتا ہوا وہ سب کچھ کرنے لگا جو بہت جلدی ہوا۔ پھر وہ میری سواری کرنے لگا اور اپنے گھوڑے کو دوڑانے لگا۔ میرا یہ پہلی دفعہ تھا کیونکہ میں نے آج سے پہلے کسی کو بھی اتنا قریب سے نہ دیکھا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد بیڈ پر کچھ چھینٹیں گریں جنہوں نے بیڈ شیٹ کو داغدار کر دیا۔ یہ لال رنگ دیکھ کر میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی اور رونے لگی۔ تو وہ کہنے لگا کہ گھبرائے مت میری جان، پہلی دفعہ میں ایسا ہوتا ہے۔ تو میں اسے کہنے لگی، تو کیا دوسری دفعہ میں ایسا نہیں ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، دوسری دفعہ میں ہرگز بھی ایسا نہیں ہوگا، تم ڈرو مت۔ پھر اس نے مجھے بڑے پیار سے سمجھایا اور آہستہ آہستہ میرا درد جاتا رہا اور سکون کی سی کیفیت مجھ پر چھانے لگی۔ پھر وہ میرے ساتھ لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا موڈ پھر سے تازہ ہو گیا تھا اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ پہلے میں نے تمہاری سواری کی، اب تم میری سواری کرو، اب میں لیٹا رہوں گا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اب بھی تھوڑا تھوڑا درد محسوس ہو رہا ہے، میں نہیں سواری کر سکتی۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اس طرح سے ضد نہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ پھر میں نے اس کا کہا مانا
اور میں نے اس کی سواری کرنا شروع کی۔ وہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا، اب مجھے بالکل بھی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں آہستہ آہستہ سے تھوڑا تھوڑا اچھلنے لگی اور مجھے سکون محسوس ہونے لگا۔ کافی دیر تک یہی سب کچھ چلتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے وجود میں تیزی آنے لگی تھی اور میں زور زور سے اس کے اوپر اچھلنے لگی تھی، تو وہ ہنس کر مجھے کہنے لگا کہ اب تو کیسے اچھل رہی ہو؟ کچھ دیر پہلے تو کیسے سہمی ہوئی تھی۔ اب میرا روپ بدل چکا تھا۔ کافی دیر بعد ہم نے اپنے 2 راؤنڈ مکمل کر لیے تھے۔ پھر میں پانی لے کر آئی۔ ہم دونوں نے پانی پیا کیونکہ میرا گلا کافی خشک ہو چکا تھا۔ پھر اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ میں پھر کب آؤں۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ اب تو آپ روز آ سکتے ہو۔ اب وہ روزانہ ہی یہاں آنے لگا تھا اور ہم دونوں اسی کمرے میں کمپیوٹر سیٹ کرنے کے بہانے یہی سب کچھ کرتے رہتے تھے، مگر مجھے معلوم نہ تھا کب میرے بھائی نے کمپیوٹر میں کیمرہ چلا دیا تھا۔ پھر ایک رات بھائی نے مجھے بلایا اور مجھے بٹھا کر میرے سامنے وہ ویڈیو پلے کر دی۔ میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر بھائی نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور کہا اسے کہو کہ جلدی سے تمہارے لیے رشتہ بھیجے ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ پھر اگلے دن جب وہ آیا تو میں نے اسے ایسا ہی کہا کہ تم میرے لیے رشتہ بھیجو، مگر میں نے اسے بھائی والی بات نہیں بتائی تھی۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جان میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، میرا رشتہ کہیں اور طے ہو چکا ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اپنی نادانیوں میں مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہتے ہیں۔